کہ دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی کوئی نہیں ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب تو وہ ہوا جس نے اللہ کی مانی، جس نے رسول اللہ کی مانی، جس نے اللہ کے حکموں کا پاکیزہ غسل کیا، وہ کامیاب ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کیا، دنیا دنیا بک کر، دنیا دنیا بول کر، اور دنیا کو اکٹھی کر کے قبر کا پیون بنا۔ اللہ کے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اتارا گیا، باقاعدہ سورہ والشمس کی آیتیں ہیں کہ قرآن کہتا ہے وقد خاب من دسا، جس نے اپنے آپ کو دنیا کی غلاظتوں میں پھنسا کر زندگی گزاری وہ ناکامیاب ہے۔ ازل سے لے کر جو اصول چلا آ رہا ہے، حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر نسل انسانی کا سلسلہ جو شروع ہوا، نسل انسانی کو ایک ٹارگٹ دیا گیا، ایک مقصد زندگی دیا گیا کہ مقصد اللہ کو راضی کرنا، مقصد رسول اللہ کو راضی کرنا، مقصد وہ اپنانا کہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں، جس سے اللہ کے نبی راضی ہوتے ہوں، جس سے دنیا بھی بنتی ہے، جس سے آخرت بھی بنتی ہے، وہ ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے اس مقصد کو چھوڑ کر زندگی گزارا تو میرے بھائیوں ان کے اوپر آفتیں نازل ہوئی، مصیبتیں نازل ہوئی، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذابات پیش آئے، اور اللہ نے ہدایت کے لیے، صحیح رہنمائی کے لیے، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا۔ ہر زمانے میں یہ دعوت کا کام اور اسی طرح یہ رشد و ہدایت کے راستے پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے کبھی حضرات انبیاء علیہ السلام کی شکل اور صورت میں وہ چراغ، وہ مہتاب، وہ آفتاب بھیجیں، وہ سورج ستارے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں طلوع فرمائیں کہ جنہوں نے انسانیت کو حق کے راستے پر دکھلانے کے لیے، حق کا راستہ ان کے سامنے کھول کر بیان کرنے کے لیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ان کے سامنے کھول کر بیان فرمایا۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے وعدوں کا یقین، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وقت کا نبی جو دین لے کر آیا ہے اس کی سنتوں کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے پر کامیابی کی ضمانت۔ یہ ہر دور میں حضرات انبیاء علیہ السلام نے، جب تک نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، ساروں نے محنتیں کی ہیں۔ آواز آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی نا؟ غرض یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ حضرت آدم کی پیدائش سے شروع ہو گیا۔ حضرت آدم نے اپنی نسل کو، اپنی آل اولاد کو جب تک دنیا میں باقی تھے انہوں نے اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کا حکم دیا، نیک باتوں کا حکم دیا، اچھی باتوں کا حکم دیا، بھلی باتوں کا حکم دیا، نیکی کرنے کا حکم دیا، خیر خواہی کرنے کا حکم دیا، ماں باپ کی عزت کرنے کا حکم دیا، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا، بھلی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم کا دیہان ہو گیا، وفات ہو گئی، پھر اللہ پاک نے حضرت شیس کو پیدا فرمایا، حضرت ادریس کو پیدا فرمایا، حضرت نوح کو پیدا فرمایا، حضرت صالح کو پیدا فرمایا، حضرت لوط کو پیدا فرمایا، حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا، حضرت اسماعیل کو پیدا فرمایا، کہیں ذبیح اللہ کا لقب دیا، کہیں خلیل اللہ کا لقب دیا، موسیٰ کلیم اللہ کا لقب دیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ کا لقب دیا، اور اسی طرح 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو اللہ پاک نے ہدایت کا سورج بنا کر طلوع فرمایا۔ ہر دور میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلا ہے، ہر نبی نے اللہ سے ہونے کا یقین دلایا ہے، شریعت کو فالو کرنا، سنتوں کو فالو کرنا، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دی ہے۔ نبی کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، وقت کے نبی کی بات مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت کی شریعت جو بھی تھی، جس لائن سے بھی اللہ کو راضی کیا جاتا تھا اس کو فالو کرنا پڑتا تھا،
جن لوگوں نے اللہ کی بات مانی، وقت کے نبی کی بات مانی، اور اسی طرح اپنے آپ کو اللہ والی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور کیا. کیوں؟ نفس مانتا نہیں ہے، نفس دنیا میں لگ جاتا ہے، نیکی کے راستے پر لانا پڑتا ہے، برائی کے راستے پر لانا نہیں پڑتا، خود بخود لگ جاتا ہے. انسان کے دو دشمن دو ہیں، ایک نفس ہے اور شیطان ہے. جی، نفس اچھا بننے نہیں دیتا، شیطان کبھی بھلا چاہے انسان کا. قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. جی، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو. جس نے بھی شیطان سے رسہ کشی کی، اس کے خلاف کشتی لڑی، اور اسی طرح نفس کو نیچا کیا، نفس کی خواہشات کو پورا نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا تابعدار بن کے زندگی گزارا، اللہ نے کامیاب کر دیا، ان کی نسلیں آباد کر دی، ان کی قبریں آباد کر دی. یہ سلسلہ میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے آقا، جی سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سارے نبیوں کا خاتم بن کر تشریف لائے، سارے نبیوں کے بادشاہ بن کر تشریف لائے، سارے نبیوں کے امام بن کر تشریف لائے، خاتم النبیین کی سرٹیفکیٹ لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دعوت دی، ایک اللہ سے ہونے کا یقین دلایا، صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر سارے قریش کے سرداروں کو اور قبیلوں کو باقاعدہ دعوت دی، یا صباحا یا صباحا. جی، انکار کیا لوگوں نے، پتھر برسایا، خود کا چہچہ کہنے لگا تبا لک لہذا جماعتنا، تو برباد ہو جائے کیا، ہمیں اسی لیے تو نے جمع کیا تھا. تو کہتے ہیں اللہ پاک نے سورہ لہب ساری مکمل نازل فرما دی ابو لہب کے لیے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں. نہ اس کے مال نے اس کو کامیاب کیا، نہ اس کی وجاہت نے کامیاب کیا، نہ اس کی شکل و صورت نے اس کو کامیاب کیا. عرب کا سب سے خوبصورت سردار کہلاتا تھا. جب موت آئی، چیچک میں موت آئی، بدن سے پھوڑے اور پھنسے نکلنے لگے، بدن سے کیڑے بہنے لگے، اس کی اولاد اس کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس کے غلام اور نوکر اور چاکر اس کے قریب جانا نہیں چاہتے تھے. اسی حال میں مرا ہے کہ اس کی بدبو سارے محلے کو پریشان کر رہی ہے. مر گیا. اب موتا کرنے کے لیے، دفنانے کے لیے بیٹے قریب نہیں جاتے، بیوی قریب نہیں جاتی، خاندان والے قریب نہیں جاتے، اسی طرح نوکر چاکر قریب نہیں جاتے. تو کہتے ہیں کہ بیٹوں نے کچھ آدمی بلائے پیسے دے کر. یہ دین کی، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا انجام ہے، نبیوں کو ستانے کا انجام ہے. جی، یہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں آڑ بننے کا انجام ہے. نبی علیہ السلام مکہ کے بازاروں میں کبھی عکاظ میں اور کبھی دوسرے قافلوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بیان کرتے تھے کہ لوگوں اللہ کی مان لو، لوگوں رسول اللہ کی مان لو، لوگوں ایک ہو جاؤ، لوگوں نیک ہو جاؤ. تو یہ پیچھے سے کہتا پھرتا تھا یہ میرا بھتیجا جی یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے. تو اللہ نے انجام کیا کیا؟ تو کہتے ہیں بیٹوں نے باقاعدہ کچھ پیسے دے کر کچھ نوجوانوں کو، کچھ بھنگیوں کو اکٹھا کیا کہ میرے باپ کو یہاں سے اٹھا کر قبر میں دفناؤ. تاریخ کے اوراق ہم تک بات پہنچی، بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے جن کو پیسے دے کر اس کے باپ نے، ان کے بچوں نے جمع کیا تھا، انہوں نے بڑے بڑے لکڑیوں سے اس کی لاش کو، قریب جانے کے تیار نہیں ہے، دور سے بڑے بڑے بمبو اور دور سے بڑے بڑی لکڑیاں لے کر ان کو اکٹھا کیا اور اس کو دھکے دے رہے ہیں. اور اس کو نہ تو کفن پہنایا گیا اور اسی طرح نہ تو اس کو غسل دیا گیا، ویسے ہی قبر کے گندے گڑھے میں پھینک دیا گیا. اوپر سے بڑی بڑی تودے اوپر سے نیچے ڈال دیے گئے، قبرستان برباد کر دیا گیا اس کا. یہ انجام ہے جس نے دعوت سے ٹکر لی، دعوت و تبلیغ کے کام کو آڑ بنا اور اللہ کی نامان کر زندگی گزارا. اللہ نے اس کا انجام یہ کیا ہے. بہرحال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا انسانیت کے لیے
ہادی بنا کر بھیجے گئے، پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اس زمانے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو چن رکھا تھا کہ میرے نبی کے صحابہ بنیں گے۔ جان کو جان نہ سمجھی، مال کو مال نہ سمجھا، جی عزت کو عزت نہ سمجھا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، گھر بار اجاڑ دیا، باغات اجاڑ دیا، اور اسی طرح سارے نوکروں اور چاکروں کو آزاد کر کے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ ہے کوئی ایسی مثال پیش کر سکے جس طرح صحابہ نے کیا ہو، جس طرح تابعین نے کیا ہو، جس طرح تبع تابعین نے کیا ہو؟ کہیں نہیں ملتی ہے۔ پھر بھی آج لوگ دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نبی کی شریعت کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی عزت والی زندگی، کامیابیوں والی زندگی، رحمتوں والی زندگی، برکتوں والی زندگی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور سوچتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ ان خوابوں کے اندر میرے بھائیوں سانپ ڈسیں گے۔ جس کی زندگی شریعت والی نہیں، جس کی زندگی رسول اللہ والی نہیں، جس کی زندگی اللہ والی نہیں، تو میرے بھائیوں کامیابی اور کامرانی کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ کامیابی اور کامرانی کی خواب وہ دیکھے جو اللہ والی زندگی گزارتا ہے، جو رسول اللہ والی زندگی گزارتا ہے، جو دعوتی مشن کو، جو نبی والے مشن کو اپنا کر زندگی گزارتا ہے۔ کیسی قربانیاں صحابہ نے دی ہیں۔ جی کانوں کے مزے کے لیے ہم باقاعدہ سنتے ہیں صحابہ کی قربانیاں۔ بیویوں کو بیوہ کر دیا، 33 سالہ نوجوان، 25 سالہ نوجوان، 18 سال کی عمر کی نوجوان بیوی، 30 سال کی نوجوان عمر بیوی کو چھوڑ کر کٹ گئے ہیں۔ غزوہ موتا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ غزوہ موتا کا واقعہ مدینے میں بیٹھ کر جب لشکر بھیج رہے ہیں، 3000 کا لشکر اکٹھا کیا۔ سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ کو امیر بنایا، اور کہنے لگے اللہ کے نبی یہ وفات پا جائیں تو یہ حضرت جعفر کو امیر بنائیں، جعفر وفات پا جائیں عبداللہ ابن رواحہ کو امیر بنایا جائے، عبداللہ بن رواحہ کی وفات ہو جائے، شہادت ہو جائے تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لے۔ ایک یہودی دیوار سے کان لگا کر کھڑا ہوا سن رہا تھا اور قسم کھا کرنے لگا اللہ کی عزت اور جلال کی قسم یہ تینوں شہید ہوں گے۔ نبی کی بات پر، نبی کے قول پر، نبی کے زبان کے بول پر ایک یہودی کو اتنا پختہ یقین ہو کہ یہ تینوں شہید ہوں گے۔ آج کا مسلمان ایمان کا دم بھرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، رسول اللہ کی تعریفات اپنے منہ سے نکالنے والا، اور اسی طرح شریعت کا دم بھرنے والا، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو اس سے نمازیں نہیں چھوٹتی، اس سے ذکر نہیں چھوٹتا، اس سے قرآن نہیں چھوٹتا، اس سے جی تلاوت نہیں چھوٹتی، اس سے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں چھوٹتا۔ کہتے ہیں اب بھیج دیا 3000، وہاں تو 2 لاکھ فوج اکٹھی کر رکھی ہے کافروں نے۔ 2 لاکھ کا 3000 سے کیا بھائی کچھ مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آٹے میں کنکر کے موافق ہو۔ اب یہ صحابہ کے درمیان چے میں گوئیاں ہونے لگی کہ جی اپنے امیر کو بتانا چاہیے، اور اللہ کے نبی امیر نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کو بتانا چاہیے۔ یہاں 3000 ہیں، ہم سارے صحابہ مارے جائیں گے، 2 لاکھ کی فوج اکٹھی کر رکھی ہے کافروں نے، کیا ہو؟ تو کہتے ہیں عبداللہ ابن رواحہ جن کو 30 نمبر پر امیر بنانے کا اللہ کے نبی نے جی بشارت دی، سنائی، حکم دیا، انہوں نے کہنے لگے کہ لوگوں کیا سوچتے ہو؟ جس مقصد کے لیے تم سامنے بڑے ہو، جس آس کے لیے تم آئے ہو، وہ آس سامنے کھڑی ہوئی ہے، یا تو شہادت کا مرتبہ، یا تو مجاہد بن کے غزوے سے نکل کر مجاہد بن کے مدینے لوٹیں گے۔ سامنے ہم کبھی فوج اور اسی طرح لشکروں کے زیادتی کے اوپر ہم لڑے نہیں ہیں، ہم ایمان کی طاقت اور اللہ کی مدد اور نصرت سے ہم لڑے ہیں، آگے بڑھے ہیں۔ جیسے ہی یہ جوش بھرے الفاظ نکالیں تو کہتے ہیں صحابہ کھڑے ہو گئے، خون گرم ہو گیا، ہاں ہم لڑیں گے۔ ہم نے کبھی لشکر کی زیادتی پر
اور اسی طرح لشکر کے اثر اور رسوخ کے مطابق ہم نہیں لڑے ہیں، ہم اللہ کی مدد کے ساتھ لڑے ہیں، آگے بڑھے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، چھوٹی بچی ان کی، اللہ کے نبی مدینے میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ میرا زید شہید ہو چکا ہے، میرا صحابی شہید ہو چکا ہے، جس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، جو کبھی رات میں آ جاتے اللہ کے نبی ماتھا چومتے، ہاتھ چومتے حضرت زید کا، کبھی دن میں آ جاتے اللہ کے نبی ماتھا چومتے، کبھی ہاتھ چومتے، کبھی گالوں کو چومتے، بیٹا ہے میرا زید بن حارثہ ابن زید بن محمد بنایا ہوا تھا۔ ان کی الگ اسٹوری ہے کہ کیوں بنایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بیٹا۔ سیدھا اٹھے مسجد نبوی سے گھر گئے تو کہتے ہیں کہ ان کی جو بچی ہے پتہ چل گیا، مدینے والوں کو، گھر والی کو پتہ چل گیا، سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ٹانگوں سے چپک گئی اور زوردار رونے لگی، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ یہ قربانیاں دی ہیں، ہمیں کیا معلوم ہے؟ مرحوم مسلم کھا کے جی دین کو بدنام کرتے ہوئے، نہ اللہ نہ رسول اللہ، ایسی زندگی گزار کے دین کو بدنام کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے۔ لگا صحابہ کا، ہمارا کچھ نہیں لگا۔ پھر کہتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی باری آئی، لوگوں نے کہا کہ زید شہید ہو چکے ہیں، جعفر کہاں ہیں؟ جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، بیوی سامنے آ گئی، بچے سامنے آ گئے، یاد مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یاد آئی یہاں تو جان دینے کا موقع ہے، یہاں اللہ کے نام پر شہید ہونے کا موقع ہے۔ کہتے ہیں جتنے غلام ہیں سب آزاد ہیں، آگے بڑھے، اپنے گھوڑے کے خود پاؤں کاٹ دیے کہ میں کبھی پیچھے نہ ہٹ جاؤں، کبھی میرا جو عزم، ارادہ، جو استقلال کے جو پہاڑ تھے وہ ارادے کے اندر جی کہیں تزلزل نہ آ جائے، گھوڑے کے خود پیر کاٹ دیے۔ پھر آگے بڑھیں، جس ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا ہوا تھا سیدھے ہاتھ کو کافروں نے کاٹ دیا۔ اور پھر کہتے ہیں پھر آگے بڑھے تو دائیں ہاتھ میں انہوں نے جھنڈا اٹھایا تھا، کافروں نے اس کو بھی کاٹ دیا۔ اب نہ سیدھا ہاتھ بچا ہے نہ دائیں ہاتھ بچا ہے، اب کس چیز سے پکڑیں؟ تو کہتے ہیں دانتوں سے پکڑا، اور یہاں جو سہان ہوتی ہے تھوڑا باہوں کا سہارا لے کے اس کو جھنڈا آگے لے کے جا رہے ہیں، تو کافروں نے پیچھے سے آ کے جی یہاں تلوار ماری اور 2 ٹکڑے ہو کے گر گئے۔ صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ اب اللہ کے نبی تو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے دکھایا، مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہنے لگے کہ صحابہ میرا جعفر شہید ہو چکا ہے، اللہ کے نام پر اس نے 2 بازو کٹائے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جنت میں جعفر نے باقاعدہ دنیا میں 2 ہاتھ کٹائے تھے، اللہ نے اس کو 2 پر عطا فرمائے ہیں، وہ ان پروں سے اڑتا ہے، جنت کے میوہ جات کھاتا پھرتا ہے۔ یہ قربانیاں صحابہ کی ہیں۔ گھر میں آئے، 3 بچے، اور محمد عبداللہ اور محمد 2 کربلا میں شہید ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ بیوی حضرت اسماء بنت عمیس 30 سال کی عمر ہے، جعفر رضی اللہ عنہ کی عمر 33 سال ہے، 33 سال کا خوبصورت نوجوان اللہ کے راہ میں 2 ٹکڑے ہو کے گر گیا۔ اب آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس سے کہا کہ اپنے بچوں کو بھیجو، میرے پاس بھیجو۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں اپنے 3 بچوں کو نہلا کے اور اسی طرح ان کو کپڑے پہنا کے جی بٹھائی تھی، وہ آنگن میں کھیل رہے تھے، جیسے اللہ کے نبی کا حکم سنا سیدھا آ کے اللہ کے نبی کے گود میں بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کے گود میں بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کو اپنی باہوں میں بھرا، فوراً آنسو جاری ہو گئے، ٹپ 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 ٹپ۔ حضرت اسماء کہتی ہیں یہ کیا معاملہ ہے؟ بچوں کو گود میں بٹھایا، کبھی اس طرح نہیں کیا، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو سمجھ گئی کہ کہیں نہ کہیں جعفر کے ساتھ کبھی کوئی ناگہانی چیز پیش آئی ہو، تو ہمت نہیں ہو رہی تھی پوچھنے کی، پھر بھی پوچھ لیا یا رسول اللہ جعفر کا کیا بنا؟ تو حضرت اسماء بنت عمیس کے کہنے پر اللہ کے نبی نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، احتسبی عند اللہ، اے اسماء اللہ کے کل قیامت کے دن بدلہ لے لے، تیرا شوہر اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو یہ دعوت ہے، یہ اللہ کے راستے میں دان دینا، یہ رسول اللہ کے لائے ہوئے طریقے پر مر مٹنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں،
صحابہ نے مقصد بنایا تھا، کامیاب ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدار سنا دیا گیا، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ہم سے کون راضی؟ ہم سے نہ دنیا راضی، دنیا والے راضی ہیں، نہ بیوی بچے راضی ہیں، گلی کا کتا، گلی کا بھنگی تک ہم سے راضی نہیں ہے۔ خواب دیکھتے ہیں کامیاب ہوں گے۔ دعوت و تبلیغ کو اپناؤ، اس کے اندر لگاؤ اپنا جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، سب کچھ لگاؤ، اللہ دنیا آباد کر دے گا، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کر دے گا، عزت جان مال کی اللہ پاک حفاظت کرے گا۔ ہر دور میں چلی ہے دعوت۔ صحابہ نے اپنا گھر بار لٹا کے دعوت دی، ولیوں نے اپنی زندگی لٹا کے دعوت دی ہے، اور خصوصاً اس دنیا کے، اس ہندوستان کے اندر جس شخص کو فاتح ہند کہا جاتا ہے، اس کی بھی دعوت کا نرالا انداز ہے، کہ جس کو کہتے ہیں سلطان المشائخ سیدنا و شیخنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ وہ کبھی ایک جگہ بیٹھ کے انہوں نے دعوت نہیں دی ہے، اپنا الگ الگ رویہ ہے۔ کوئی ایک جگہ بیٹھ کے صوفیہ مشائخ جیسے خانقاہوں میں بیٹھ کے تزکیہ اور اسی طرح لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کا، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض صوفیہ ایک جگہ نہیں بیٹھتے ہیں، وہ در در کی ٹھوکریں کھا کے اللہ والی زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کے سامنے ڈھنگ طور طریقہ دکھا کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ جو قافلہ چلتا تھا، اخیر عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نصیب ہوئی تھی، کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے مدینہ میں، یا کعبۃ اللہ میں مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ معین الدین ہندوستان جاؤ، تم سے اللہ کام لے گا، ہندوستان جاؤ، مسکن بناؤ ہندوستان کو اپنا۔ پھر جا کے آخر میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ ان کو اتنی بات خواب میں دکھائی گئی تھی کہ ہاں، ہندوستان میں اجمیر کے علاقے میں تمہاری وفات ہوگی۔ وفات سے پہلے کبھی انہوں نے اجمیر میں قیام نہیں کیا، ہمیشہ 200 300 400 500 600 یہاں تک لکھا ہوا ہے کتابوں میں 700 آدمیوں کا قافلہ رہتا تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ۔ 3 دن قیام، 2 دن قیام، 10 دن قیام، ایک محلے میں، ایک علاقے میں، ایک قریے میں جاتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی ہم اللہ والے آئے ہوئے ہیں، ہمارا گھر نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے، بس لوگوں کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرنا ہے، مخلوق خدا کے لیے اللہ کے ہاں بھیک مانگنا ہے، ان کی ہدایت کی دعا کرنا ہے، محبت اور اسی طرح بھائی چارے کا امن کا پیغام دیتے ہوئے جاتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، ان کے جو قافلے میں وقت کے بادشاہ بھی آتے تھے، وقت کے شہزادے بھی آتے تھے، کسی کو یہ حکم نہیں تھا، کسی کو یہ مجال نہیں تھی کوئی یہ کہہ سکے میں وقت کا بادشاہ ہوں، کوئی یہ کہہ سکے کہ میں وقت کا شہزادہ ہوں، سب اپنے طور پر خاموش رہتے تھے، لنگر چلتا تھا ان کا۔ گلے لگایا ہے انہوں نے آدمیوں کو، ایک جگہ بیٹھ کے انہوں نے صرف اپنی عبادت، میں، میرے بیوی بچے، نماز روزہ، یہ نہیں کیا انہوں نے، اخیر زمانے میں آ کے صرف پڑاؤ ڈالا تھا۔ ایک سفر میں کہتے ہیں کہ ہندوستان ہی کا سفر، افغانستان سے، کابل سے وہاں سے نکلے، پہنچتے پہنچتے کہتے ہیں 7 لاکھ آدمیوں نے ایمان قبول کیا تھا، خوش و خرم آئے، گھر میں آئے تو کہتی ہے اب ان کی ماں زندہ تھی، انہوں نے دیکھا نوجوان بیٹے کے چہرے پر خوبصورتی آئی ہوئی ہے، چہرے پر چمک ہے، چہرے پر عجیب طرح کی چمک نظر آ رہی ہے، پوچھنے لگے کہ بیٹا کیا معاملہ ہے، بڑا خوش نظر آ رہا ہے، معین الدین بتاؤ، تو کہتے ہیں جیسے ہی ماں نے کہا تو انہوں نے کہنے لگا اماں جان آپ کو آج ایک اچھمبی کی بات بتاؤں، آج میں جس علاقے سے بھی گزرا ہوں، جہاں سے بھی آیا ہوں، تقریباً 7 لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے، اور کہنے لگے کہ اماں مجھے جہاں تک زندگی میں پتا ہے آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہیں، آپ بتائیں، اور کہنے لگی کہ جب بھی بیٹا میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، جب بھی
جب بھی میرے گود میں آ کے تو دودھ پیا ہے، میں نے وضو کیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر تجھے دودھ پلایا، جیسے ہی تو چسکیاں چوستا تھا میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میرے اللہ میرے معین الدین کو وقت کے ولیوں کا امام بنا۔ یہ اس کے چہروں کو لوگ دیکھیں، یہ دعوت تبلیغ بعد میں کرے، اس کی زبان سے لفظ بعد میں نکلے، لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کے ایمان قبول کریں۔ یہ مشائخ گزرے ہمارے، ہم نہ بڈی کا چھوڑتے ہیں، نہ سود کا چھوڑتے ہیں، نہ سنگے کا چھوڑتے ہیں، نہ حرام خوری چھوڑتے ہیں، اور پھر ولایت کہاں سے ملے؟ جی اللہ والی زندگی کہاں سے ملے؟ تو کہتے ہیں لنگر چلتے تھے، لنگر جس علاقے میں بھی گئے 2-3 دن قیام ہوتا تھا، لوگوں سے پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ اب وہ لوگ اس وقت براہمن اور دوسری جو ذاتیاں ہیں ان کی ویلو تھی، باقی کا جو چمار ہیں، جو اچکے ہیں، ایسے ویسے ہیں، ان کی کوئی ویلو نہیں تھی۔ مندر میں جانا، جی جس مندر میں چلا گیا قتل کر دیا جاتا ہے، اس مندر کو پاک کر دیا جاتا تھا، ایسا ہندوستان کا ماحول تھا۔ محبت کا پیغام دیا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے۔ جی اجازت مل گئی، لنگر بھی پک رہا ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اور دور سے کھڑے ہو کر لوگ دیکھ رہے ہیں، ہندو اور اسی طرح جی جس کو ہماری زبان میں چمار کہیں، بھنگی کہیں، اور دوسری قوموں کے برادری، دلت، جو بھی چھوٹے طبقے کے جو ہندو میں سمجھے جاتے ہیں، وہ سارے کھڑے ہو کر دیکھتے تھے۔ قریب آنے کی کسی کو ہمت نہیں کہ بھائی یہ کہاں سے آ گئے 300 400 کہ جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہے، اتنے خوبصورت، گویا آسمان سے فرشتے اتر چکے ہوں۔ یہ بابے کے ساتھ کون آدمی ہے؟ لنگر چل رہا ہے، پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، ذکر ہو رہا ہے، تسبیح ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، تہجد ہو رہا ہے، رات میں تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اخیر دعا ہوتی تھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، تہجد میں دعا ہوتی تھی، سارا مجمع دھاڑ دھاڑ کے مار کے جی رو رہا ہوتا ہے، اور وہ دعا مانگ رہتے ہیں، اللہ ان علاقے والوں نے ہمیں ٹھہرایا، ان کا بڑا احسان ہے، اللہ انہوں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، پیار دیا، محبت دیا، انس دیا، اللہ تو ان کے دلوں کی ہدایت دے دے، جی اللہ ان کی زندگیاں بدل دے، اللہ ان کی دنیا بھی بنا، اللہ ان کو آخرت میں بھی سرخروی عطا فرما۔ تو سوچنے لگتے یہ بابا کیسا ہے، نہ تو یہ ہم نے ان کو کھانا دیا، نہ پانی دیا، صرف جگہ دے دی تھی، جگہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ پھر بھی ہمارے لیے ہمارے حق میں جی محبت کی، پیار کی بات کرتا ہے، اللہ سے ہمارے لیے دعا مانگتا ہے۔ جب آخر وقت ہوتا جب جیسے 3 دن کا ہوا یا 4 دن کا ہوا، 10 دن کا پڑاؤ ہوا، تو سب سے آخر وقت میں جتنا وہ جس علاقے میں بھی جی ان کا پڑاؤ ڈالتے تھے، سب کو اکٹھا کرتے تھے، اعلان منادی کراتے کہ بھی جاؤ آج لنگر بنے گا، بڑا لنگر، سب کو کھانے کی دعوت ہے، سب کو کھانے کی دعوت ہے، آؤ۔ گلی کا کوئی چمار بھی نہیں بچنا چاہیے، بھنگی بھی نہیں بچنا چاہیے، گلی کا بچہ تک نہیں بچنا چاہیے، سارے ہمارے لنگر میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ اب جیسے اعلان ہوا، لوگ ڈرتے، لوگ کہتے کہ اتنے پاک پوتر لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، ہمارا ملنا ہوگا، ہم ان کے دسترخوان پائیں، نہیں، ہم غلیظ لوگ ہیں، ہم نیچی طبقے کے لوگ ہیں، ہم کمینے لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں۔ تو لوگ سمجھاتے، جو اللہ والے ہوتے کہتے کہ نہیں، کس نے سمجھایا، کس نے پٹی پڑھائی تمہیں کہ تم چھوٹے ہو؟ میرا باپ، آپ کا باپ ایک ہی خون سے پیدا ہوا ہے، میری ماں، آپ کی ماں، ہماری نسل، آپ کی نسل ایک باپ کی اولاد ہے۔ سمجھاتے، انسانیت سمجھاتے، وحدانیت سمجھاتے، ایک پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ کا ہے کہ ایک جگہ علاقے میں سب کو جمع کیا، سب کھانا کھا رہے ہیں، ایک آدمی جی تھوڑی دور سے گزر رہا ہے، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، قاصد کو بھیجا خواجہ صاحب نے کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، اور کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا، میں بھنگی ہوں، تم دیکھ رہے ہو میرے جو جی سر کے اوپر ٹوکرا ہے، غلاظت کا ٹوکرا ہے، میں گھر گھر جا کے لوگوں کی گندگیاں اٹھا کے اپنے سر کے اوپر رکھ کر اس کو کوڑے جی گھوڑ میں پھینک کے آتا ہوں، میں نہیں آ سکتا، میں گندا ہوں۔
تو کہنے لگے خواجہ صاحب کے پاس قاصد آ کر کہنے لگا وہ آنے کے لیے تیار نہیں، بھنگی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بھنگی کہہ رہا ہے کہ اس کے پاؤں غلیظ ہیں، جی ہاتھ بھی غلیظ ہے، سارا جی اس کا ماتھا بھی غلیظ ہے، گندا ہے، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا، فوراً حکم دیا کہ جاؤ 2 بالٹی لے کر جاؤ۔ اسلام تو پیار محبت کا جی پیغام دیتا ہے، بالٹی لے کر جاؤ۔ اور قاصد کو حکم دیا پہلے اس کے پیر دھلاؤ، اس کے پھر ہاتھ دھلاؤ، پیروں کو جی گھٹنوں تک دھلاؤ اور پاؤں اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت تک دھلاؤ، پھر اس کے چہرے کو دھلاؤ، صاف کر کے پیار محبت کے ساتھ اس کو عزت کے ساتھ بلا کر لاؤ اور کہو کہ خواجہ صاحب کا حکم ہے کہ خواجہ صاحب کی تھالی میں تو بیٹھ کر کھائے۔ کیا پیغام ہے؟ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، محبت اور بھائی چارگی کا پیغام دیتا۔ بتاؤ سلطان المشائخ جس کا لقب ہو، جس کو فاتح ہند کہا جاتا ہو، وہ ایک بھنگی کو اپنے پلیٹ میں جی بٹھا کر کھانا کھلائے؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے ہمارے ہاں؟ میرے بھائیو دعوت والا کام ہے، یہ دل گردے کا کام ہے جی، یہ چوروں اچکوں کا کام نہیں ہے۔ جس کو سمجھے، جس کو لگے بھائی اپنا جان مال اس کو باقاعدہ لگاؤ اللہ کے راستے میں۔ پھر کہتے ہیں جیسے ہی وہ سنا، ہاتھ بھی دھلا رہا کہ قاصد، پاؤں بھی دھلا رہا، اس کی گندگی کا ٹوکرا بغل میں رکھ دیا، ہاتھ بھی دھویا، پاؤں بھی دھویا، اور سیدھا آیا بلا کے لائے۔ تو وہ ڈرتے 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 لوگوں کے ساتھ جی دیکھ رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی کھانے کی بات کی دعا پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ سب دیکھتے دیکھتے خواجہ صاحب کے سامنے پہنچ گیا اور خواجہ صاحب کے سامنے بیٹھا۔ لکھی ہوئی باتیں، ادھر ادھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں۔ کہتے ہیں خواجہ اس نے خود اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، خاموش بیٹھا ہوا۔ خواجہ صاحب نے جی روٹی کا ٹکڑا توڑا، نوالا بنایا اور اس کے منہ میں رکھا۔ تو کہتے ہیں تاریخ کے اوراق نے یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلی بات کہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ایمان پہلے داخل ہوا یا لقمہ پہلے داخل ہوا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس کے دل میں ایمان داخل ہوا، بعد میں خواجہ صاحب نے جو نوالا ڈالا تھا وہ گلے کے نیچے اترا۔ اسلام ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، ہر دور میں الگ الگ طریقے سے چلا ہے۔ اس دور میں اللہ پاک نے دعوت و تبلیغ کو عروج عطا فرمایا ہے۔ کیوں؟ یہ انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت ہے جی، یہ بھائی چارگی کا محبت کا پیغام ہے۔ اس میں جان بھی لگانی پڑتی ہے، مال بھی لگانا پڑتا ہے، وقت بھی لگانا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ والا بن کر زندگی گزار کے قبر کا پیون بننا پڑتا ہے۔ تو بھائی کرو گے انشاءاللہ۔ اسی مناسبت سے بات ہوئی ہے بھائی، ماشاءاللہ کل ہمارے ہاں توری کرے میں 10 بجے سے ظہر تک ہمارے زون کا چنگیری زون کا ماہانہ جوڑ رکھا گیا ہے۔ آپ حضرات سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ سارے احباب اس جوڑ میں شرکت فرمائیں، اور اسی طرح اپنے جان کو، مال کو، وقت کو، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے لگانے کی کوشش کریں۔ یہ لگائیں گے، آج سمجھ میں آ جائے گی بات، کل سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سمجھ میں نہ آ گئی، کل گرزوں سے اللہ پاک سمجھائیں گے، اللہ کو اتنا برابر رحم بھی نہیں آئے گا کل۔ یہ پکی بات ہے۔ انسان یہاں سے کھانا شروع کرے گا جی، سارا موڑا کھا جائے گا، ہے افسوس میں نے یہ کیا کیا، اللہ کو اتنا بھی رحم نہیں آئے گا۔ آج افسوس کرتے ہوئے دل کی نگاہ کھول کے، آنکھیں کھول کے، حق بات کو قبول کر کے، دعوت کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ جی اللہ والی زندگی گزارنے کے لیے، اللہ والی زندگی گزارنے کے لیے جی جان مال کے سودے اللہ سے کر کے آخرت بنا لیں گے، اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کر کے دکھائے گا انشاءاللہ۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا سنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبولیت سے سرفراز فرمائے۔